السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام تھوڑا سا ذرا لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی سوشل میڈیا ٹیم نئی بڑی محنت کر رہی ہے اور تاکہ وقت پر چیزیں ساری سامنے آ جایا کریں۔ پیٹرولیم کی پرائسز، لاہور ہائی کورٹ، پی این آئی ایل لسٹ، ای سی ایل، پی سی ایل کی لسٹ میں ڈالنا نارمل روٹین، یعنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور یہ نارمل ہو رہا ہے، آپ جتنا مرضی روک لیں۔ پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے درخواست کی سماعت۔ پھر ایک بڑی انوکھی بات ہے، سپریم کورٹ میں اب کیا بندہ کہے، رجسٹرار آفس پہ کہے۔ الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے میری درخواست بھی تھی، وہ تو 12 میرے پاس کاز لسٹ ہے جس میں 12 میرے اے او آر نے بتایا ہے، وہ پتہ لگ گیا کہ آج لگ گیا کہ سب سمجھ سے باہر ہے یہ کیا ہے۔ اور وہ حامد خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی ٹھیک کسی حد تک یہ موجود ہے۔ اور قانون ہر کسی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم سے متعلق کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی طرف مت دیکھیں، پارلیمان میں جائیں۔ اب یہ باتیں بڑی ایک عجیب و غریب سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لے جاتے ہیں پیٹرولیم پرائسز کے اوپر۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لا قانونیت بہت زیادہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ۔ میں ایک بات بتانا چاہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یعنی یہاں پیٹرولیم کی قیمتیں کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے۔ جو دل کا، یعنی 4 نومبر 2021 کا ایک آرڈر آیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے مانگا ہوا ہے ڈیٹیلیں لے کے آئے پیٹرولیم کی قیمتیں کیسے مقرر ہوتی ہیں، لیکن یہ بدماشی ہے، جو مرضی کریں کرتے رہیں۔ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلایا، پیش نہیں ہوا، کوئی یہاں پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ اس آرڈر کو کمپلائی کریں، لے کے آئیں ڈیٹا، ڈیٹیلیں لے کر آئیں، پیٹرولیم کی پرائسز کیسے بڑھا رہے ہیں وہ سارا کچھ لے کر آئیں، لیکن یہاں کچھ نہیں ہے۔ پاکستان تو ایسے جیسے جنگل کا قانون بنا دیا ہے، کوئی ایسے پتھروں کے دور میں لے گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کے ساتھ ایک اور بڑی زبردست چیز بتاؤں گا ساتھ، جہاں سے میں اسٹیبلش کروں گا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان کو ایک جنگل کا دور بنا دیا ہے انہوں نے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابر عزیز شیخ اور جسٹس عاصم حفیظ کے پاس یہ لگا، ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پیش ہونا ہے۔ بھئی ایک ریکارڈ پہ 2021 کی ہے، آج 22 23 24 3 سال ہو گئے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر آپ لا ہی نہیں رہے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے، ڈویژن بینچ نے کہا ہے کہ آئندہ ڈیٹ پر وہ لے کر آئے وہ میکانزم، کوئی میکانزم نہیں ہے، بتا دوں یہاں پیٹرول کی قیمتوں کا کے حوالے سے۔ اور یہی میں بات کرتا چلوں، مفتاح اسماعیل نے جو کہا مہنگائی، اس نے کہا غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، سارے اعداد و شمار جھوٹ اور فراڈ اور فجنگ پر مبنی ہیں۔ یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی اب ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، لوٹ مار خوب ہو رہی ہے، جھوٹے پرچے درج ہو رہے ہیں، پولیس اپنے طریقے سے لے کر چل رہی ہے، ایف آئی اپنا کام، کوئی محکمہ بتا دیں جو میرٹ پہ کر رہا ہے اس وقت ملک میں۔ یعنی اس ملک میں اتنی لا قانونیت میں نے نہیں دیکھی ہے کسی دور کے اندر جتنی میں اب دیکھ رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ عدالتیں بھی اس طرح کیٹر نہیں کر پا رہی، عدالتیں بھی ہماری بے بس نظر آ رہی۔ اور اس کے بعد آگے ججز پیک کرنے کا کام جا رہا ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہوں گے، وہ کوئی بھیانک حالات ہوں گے جو میں آگے دیکھ رہا ہوں۔ میں تو آگے اچھے حالات نہیں دیکھ رہا یہاں پر انصاف کے دروازے تو پہلے ہی بند کر دیے گئے۔ ابھی ایک اور مثال دے دیتا ہوں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے، آپ نظر رکھیں 198 نمبر پہ پاکستان ہے، 198 نمبر پہ۔ ہم نے خاک ترقی کرنی ہے، ہم نے خاک جا کے میٹ کرنا ہے دنیا کو، یہاں ٹویٹر بند کر دو یا انٹرنیٹ سلو کر دو، انٹرنیٹ کو بند کر چھوڑو۔ یعنی ہم یعنی کیا ہے اس ملک کے ساتھ اور کیا خطرناک کریں گے؟ جیسے چوہدری اقبال صاحب کے پاس یہ کیس لگا تھا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے، اور ہم نے وہ سارے ثبوت لگائے ہیں، ایسوسیٹ پیش ہوئے، انہوں نے نوٹس کر دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں میں کئی دفعہ تقاضا کرتا ہوں کہ آئینی کیسز ہیں، آئینی بینچز کی اگر وہ شکل بنائی ہے اپنا سپریم کورٹ میں تو وہ باقی کورٹوں میں بھی تو ہونی چاہیے نا، وہاں بھی تو چیزیں ساری اکٹھی آنی چاہیے نا، وہاں بھی تو ریکارڈ سارا بڑا وضاحت کے ساتھ آنا چاہیے۔ مگر یہ تو طریقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں رہے اور ہائی کورٹ میں بڑے ادب کے ساتھ میں کیا کروں، یعنی جو فوجداری کیسز سن رہے ہوتے ہیں، جو سول کیسز سن رہے ہوتے ہیں، یا کوئی نارملی کانسٹیٹیوشن ایک ایکسپرٹ برانچ ہے اور یہاں تھوڑا سا تجربہ بھی چاہیے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، اسی لیے تو آئینی بینچ بنایا گیا نا، نام کیوں دیا گیا، آئینی بینچ دیا گیا نا۔ جب آپ ہائی کورٹوں کے اندر عام لوگ ججوں سے سنیں گے تو پھر کیا کہوں گا میں کیا کہوں، اور میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا کام یہاں تک یہی ہے۔ ہاں ایک بات اور بڑی زبردست بتانے والی ہے، وہ یہاں آپ کو یاد ہے ملکو والے کیس میں بھی میں عمران ریاض کا بھی نام ای سی ایل میں لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، یہاں ایک عجیب ڈرامہ ہے، ایک عجیب بھیانک شکل ہے یہاں پر۔
بہت ہی بھیانک شکل ہے یہاں پر. وہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ کیسے ہے ذرا سمجھیے گا. ہم نے یہاں آپ کا نام آیا کوئی ایف آئی آر میں آیا, آپ پکڑ کے ڈال دو نام اس کا ECL پی سی ایل کے اندر, PNIL لسٹ کے اندر. PNIL لسٹ کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی, تو اس کا مقصد کہ سپریم کورٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات میں جس طرح یہ معاملات آئے ہیں, اب اس میں جسٹس فاروق صاحب کے پاس لگا, انہوں نے بلا لیا سب کو, اور FIA وغیرہ کو انہوں نے سے پوچھا بھی آپ یہ نام ڈالتے ہیں بتاتے کیوں نہیں ہیں. اور یہ پبلک ڈاکومنٹ آرٹیکل 85 دیکھیں, آرٹیکل 87 دیکھیں آپ, اور پبلک ڈاکومنٹ آپ کو دینا ہے, ہر حالت میں دیکھنا ہے. قانون کی منشا یہی ہے, لیکن یہاں کوئی قانون منشا نہیں چل رہی. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا پیٹرولیم میں, یہاں بھی یہ دیکھ لیں جو مرضی ہے, اور PNI لسٹ کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. عام بندے کو ڈال گیا فوراً ڈال دو PNI, تاکہ بندے کو روک لو. یا بنیادی حق اور یہاں جس طرح حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, کیا پوری دنیا میں اس طرح کی خلاف ورزی ہیں, لیکن یہ پاکستان کے اندر یہ قانون کی خلاف ورزیاں عام جاری ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا. جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ نظام کے اندر ہے. سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ اس نظام کو جس طرح وہ لے کر چل رہے ہیں, جس طریقے سے وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ تکلیف ہوگی آپ کو, لیکن ہمارا کام ہے آپ تک بتائے رکھنا. واٹس ایپ ہیک کی شکایات جو ہیں وہاں میں, اور اس کی وجہ کیا ہے, آپ کے پاس غیر ضروری آتی ہیں. ٹویٹر پہ بھی آتے ہیں کہ جناب آپ فیڈ بیک چاہیے ایسا ہے, اور اس سے الٹیمیٹلی جسٹس وجیہ الدین اور بہت سے مختلف لوگوں کے واٹس ایپ اس پہ آپ یاد رکھیے گا ہیک ہوگا. اب سپریم کورٹ میں عدم پیروی پہ درخواست جو ہے نا, یہ میں ابھی ڈیٹا چیک کر رہا ہوں بھائی, 12 تاریخ کو کیس لگے ہوئے تھے 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کے لیے. حامد خان صاحب کو محل پتہ لگا, انہوں نے آگے کا نوٹس ہی نہیں ملا, اور وہ بات ٹھیک کرتے ہیں. ابھی یہ تو 12 تاریخ کے لیے کیسز تھے, یہ 11 میں کیسے آ گئے. اب ہمارے پاس جو کاز لسٹ آئی ہے وہ اب ریکارڈ کے اوپر ہے نا جناب. میں غلط بات تو نہیں ہم کرتے نا, ہمارے پاس یہ چیز سامنے آئی ہے, وہی چیز آپ نے رکھنی ہے اور وہی لگانی ہے. بعد میں لسٹ چینج ہو جائے تو یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ میرٹ پہ سنیں کیس, یا ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیا ضرورت ہے. پتہ یہی چلا ہے کہ وہ تین درخواستیں دیکھیں, میری بھی درخواست تھی, عدم پیروی خارج ہو گئی. پہلے چیک تو کر لیں رجسٹرار آفس نے کیا کیا ہے. آئینی بینچ کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ تو نہیں چلنا چاہیے لے کر, اور ویسے بھی آپ کے پاس اختیار کہاں تھا. اگر یہ دیکھنا بھی تھا, یہ آئینی بینچ کا تو تعلق ہی نہیں ہے, یہ نارمل بینچ کے اندر کیس جانا چاہیے تھا, یہ آئینی بینچ پہ کیوں لگا ہے. میرے یہ سوال بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں ٹیپ کرنے والے کیس کی سماعت ہوئی, اور انہوں نے کہا جی یعنی یہ تو مان لیا کہ ہر کوئی ٹیپ کر سکتا ہے, پر ہر ایک نہیں کر سکتا. اب یہ سپریم کورٹ کو یہ تو نہیں بات بھی نہیں, کتنی اللیگیلٹیز ہے. یعنی جہاں جو دل چاہتا ہے, جس طرح مرضی چاہتا ہے, آپ کیوں ٹیپ شروع کر دیں. 45 لاکھ فون ٹیپ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور اتنا خوبصورت فیصلہ دیا جسٹس بابر ستار نے. لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ آئین اور قانون کی یہاں پاسداری نہ ہو, اور یہاں پر ساری چیزیں روند کے رکھ دی جائے. یہ تو نہیں ہے, آئین اور قانون کی پاسداری ہو یہاں پر. یہاں ہر کوئی, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ کا اوپینین بھی غلط ہے. سپریم کورٹ کو یعنی یہ بات نہیں ہے, وہ اگر کسی کی ہونا ہے پہلے زیادہ سے زیادہ لینی پڑتی ہے. یہی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکٹ کے اندر موجود ہے. آخری بات آپ کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے, وہاں بھی کیا پارلیمنٹ کی طرف جائیں. پارلیمنٹ کیا کرے گی, یہاں پارلیمنٹ ستیہ ناش کر رہی ہے, یا تباہی اور بربادی کر رہی ہے. آپ کو رائٹ کو, آپ ووٹر رائٹ کو آپ کو پرزرو کرنا ہے جناب. اگر آپ نہیں پرزرو کریں گے تو کون کرے گا. اوورسیز کو یہ رائٹ ملنا چاہیے, لیکن نہیں دیا جا رہا, اور اس میں قصوروار ہماری عدالتیں بھی ہے. بڑے ادب کے ساتھ پارلیمنٹ نے اگر قانون بنایا, پھر بدل دیا, پھر یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے, اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.